مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج صبح ہم نے گلتیوں کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کے خط کے دوسرے باب کی 6 آیت کو ورد کیا ہے۔ پالوس رسول نے 14 برس کے بعد برناباس اور تیتس کے ساتھ دوسری دفعہ یروشلم میں آنا، خدا کا مکاشفہ اور خداوند کی مرضی بتائی، اور کل ہم نے اس کے آنے کے مقصد کو 4 آیت کے پہلے حصے میں دیکھا تھا کہ پالوس وہاں پر بتاتا ہے، اور یہ ان جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا جو چھپ کر داخل ہو گئے تھے اور چوری سے گھس آئے تھے، تاکہ اس آزادی کو جو ہمیں مسیح یسوع میں حاصل ہے جاسوسوں کے طور پر دریافت کر کے ہمیں غلامی میں لائے۔ اس کا دوسری مرتبہ یروشلم میں آنا، اور خاص طور پر اپنے اس سبب اور مقصد کو بتانا کہ خدا مجھے کیوں یروشلم میں لایا، اور اس نے نہ صرف ان 5 آیات میں بلکہ پورے پچھلے پہلے باب میں بھی ایک بات پر زور دیا، اور اسی بات کا خلاصہ اور سمری وہ 6 آیت میں دوبارہ بیان کرتا، اور یہ کہتا ہے، اور جو لوگ کچھ سمجھے جاتے تھے خواہ وہ کیسے ہی تھے، مجھے اس سے کچھ واسطہ نہیں۔ پالوس نے اس بات کا خلاصہ کر دیا کہ اس کا پیغام، اس کی انجیل، اس کی خوشخبری جو اسے مسیح کی طرف سے ملی ہے، اسے انسانوں کی طرف سے کسی بات کی منظوری، ریکمنڈیشن یا تصدیق کی کسی بھی اثر و رسوخ رکھنے والے انسان پر منحصر نہیں ہے۔ جو خوشخبری، جو انجیل اسے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ملی ہے، اسے کسی انسان کی جو بڑا با اثر اور کچھ سمجھا جاتا ہے، اس کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ یہاں پر کہتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے جو کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس سے لگ تھا۔ پالوس جانتا تھا کہ اس زمانے میں اعلیٰ، شہرت یافتہ، دولت مند رہنما موجود تھے، جو بڑے مشہور تھے، جو بڑے نامور تھے، جن کا بڑا نام تھا۔ وہ مسیح اگر آپ چاہیں گے، لیکن یہاں پر پالوس کسی سے بھی متاثر نہیں ہوا۔ پالوس کے دل میں کسی کا بھی ڈر نہیں تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھے، مشہور تھے، دولت مند تھے، بااثر تھے، اثر و رسوخ رکھنے والے تھے، وہ کہتا ہے مجھے اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، مجھے ان سے کسی طرح کی بھی ریکمنڈیشن، تصدیق اور کسی طرح کا بھی سرٹیفکیٹ یا سند کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ کہتا ہے کہ خدا کسی آدمی کے لیے ذاتی پسند نہیں دیکھتا، اور یہاں پر اس نے لکھا ہے خواہ وہ کیسے ہی تھے، مجھے اس سے کچھ واسطہ نہیں۔ خدا کسی آدمی کا طرفدار نہیں۔ میرے عزیزو، جو لوگ کچھ
نظر آ رہے تھے، انہوں نے مجھ پر کوئی اثر نہیں دکھایا اور نہ میں نے کسی کا اثر اپنے اندر شامل ہونے دیا ہے۔ بے شک پولس چند دفعہ یہاں پر مشہور اور با اثر مسیحیوں سے ملا، یہاں پر یروشلم میں وہ دوسری مرتبہ آیا ہے، لیکن اس نے اپنی خوشخبری میں ان کی باتوں کو شامل ہونے نہیں دیا، اس نے ان سے خوشخبری نہیں لی، اس کی انجیل میں کوئی انسانی عنصر شامل نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، اس کا جو اختیار ہے انجیل پر وہ مسیح کی طرف سے ہے، اور جو انجیل مسیح نے اسے دی ہے وہی وہ غیر قوموں میں بانٹ رہا تھا۔ اور پولس نے کسی کا بھی انتظار نہیں کیا کہ کوئی عظیم ہستی آئے اور اسے وہ انجیل دے، وہ جانتا تھا یہ اس کے لیے یسوع کی طرف سے اپنا ذاتی تعلق ہے، اور ذاتی ریلیشن جو یسوع کے ساتھ اس کا بنا تھا وہ اس کا اپنا تھا۔ اس نے کبھی بھی یہ انتظار نہیں کیا کہ کوئی عظیم ہستی، کوئی بڑا عہدہ رکھنے والا آئے اور پھر مجھے وہ جو ہے وہ برکت دے اور پھر میں مسیح کا پیغام دوسرے لوگوں تک لے جانے کے قابل بنوں۔ اور میرے عزیزو، پولس کے الفاظ نہ تو ان کے رسولی اختیار کو، جو پہلے رسول تھے، ان کو رد کر رہے ہیں، اور نہ ہی یہ ان کی کوئی عزت میں کمی کی بات کر رہا ہے۔ وہ اپنے اختیار، اپنی بلاہٹ اور اپنے پاس ہونے والے پیغام کی لوگوں کے سامنے جو وہ سچائی بتا رہا ہے کہ وہ پیغام کس کا ہے اور اسے کہاں سے ملا ہے، اور وہ جھوٹے استادوں سے بھی معروف ہونے والے لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ اس کا پیغام مسیح کی طرف سے ہے۔ اور آخر میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پورے گزشتہ باب میں پولس نے بہت کم ملاقات پہلے چنے گئے رسولوں کے ساتھ کی ہے، اور اب جب وہ یروشلم میں دوسری مرتبہ آیا ہے تو اس نے ان کے ساتھ صلاح مشورہ کیا، لیکن انجیل کے اندر کوئی بات شامل نہیں کی۔ جب صلاح مشورہ ہوا تو یہ پتہ چلا کہ دونوں فریقین کی جو یروشلم کے بزرگ رہنما ہے اور پولس کی انجیل ایک ہی ہے، دونوں کی انجیل کے اندر کسی طرح کا کوئی فرق موجود نہیں تھا۔ اور میرے عزیزو، پولس یہاں پر ایک باخاص بات واضح کرنا چاہتا ہے، اور جو آج صبح مجھے اور آپ کو بھی سیکھ کر جانا چاہیے۔ پولس رسول یہ چاہتا ہے کہ خدا کو ہم خوش کرنے والے ہوں، اور اس کی انجیل کسی نوکری یا کسی مشن کی خدمت کے باعث بائبل کی باتوں کو اپنی کسی مشن کے دفاع کے لیے توڑ مروڑ کر ٹویسٹ کر کے پیش نہ کریں۔ بائبل کی تعلیمات جیسی ہیں انہیں ایز اٹ از اسی طرح پیش کیا جانا چاہیے۔ خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم کسی خارجی، کسی ظاہری امتیاز کے باعث کسی انسان کی ذات یا شخصیت کو قبول نہ کریں جو ظاہری طور پر ہمیں متاثر کرتا ہے۔ کہیں پر زیادہ ہجوم دیکھ کر، کوئی بڑی بلڈنگ دیکھ کر، یا کسی جگہ کی خوبصورتی، اٹریکشن کے باعث، یا پھر شخصیات کے متاثر کن طریقوں، کپڑوں، گاڑیوں اور دیگر باتوں سے
یا دولت سے متاثر نہ ہو۔ جو پیغام، جو انجیل ہمیں دی گئی ہے، ہم اس کا پیغام بالکل سچائی کے ساتھ لوگوں تک لے کر جائیں، اور یہی لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرتا، انہیں حقیقی مسیحی بناتا اور نئے سرے سے پیدا ہونے کا فضل بخشتا ہے۔ سو آئیے ہم اپنی زندگی میں حقیقی پیغام کو لے کر دوسروں کے پاس جائیں، اور بطور ایماندار حقیقی پیغام سے ہی لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کی خواہش رکھیں اور دعا کریں۔